بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ بس، ما سوا اللہ حوث، ما خل اللہ کل شیء باطل وکل نعیم لا محالہ زائل۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عبس میں ارشاد فرمایا، عبسا وتولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ بہت ہی سبق آموز یہ قرآنی واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاں تبلیغ کا معیار، انسان کا مقام اور قرب الہی کا معیار ہمیں بتایا ہے۔ یہ واقعہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرداران قریش اور نابینا صحابی کا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا عبسا وتولا۔ آئیں اس واقعے کو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، جو کہ نابینا تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی۔ یہ بات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی 9 آیات میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ آپ کا ارشاد سن کر پاکیزہ ہو جائے یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، جبکہ دوسرا وہ شخص جو اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے سے بے پرواہ ہوا، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امیدیں اس پر کوشش کرتے ہیں، حالانکہ آپ پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر ایمان لا کر اور ہدایت پا کر پاکیزہ نہ ہو، کیونکہ آپ کے ذمہ دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور وہ ابن ام مکتوم جو بھلائی کی طلب میں تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو آپ اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا آپ کی شان کے ہرگز لائق نہیں۔ چنانچہ اسی کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرما دی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے والی شان کے مطابق انداز اپنانے کا بھی فرما دیا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں چہرے پر تیوری نہ چڑھائی جائے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ تبلیغ کا زیادہ حقدار وہی ہے جس کے اندر طلب ہو، جو دین اور حق بات سننے کی چاہت رکھتا ہو، ذوق و شوق رکھتا ہو، چاہے وہ غریب یا مفلس ہی کیوں نہ ہو، نہ کہ وہ امیر جس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہو، مال و دولت کے نشے میں علماء کو حقیر سمجھتا ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں غریبی اور امیری کا معیار دنیاوی منصب و مقام اور مال و دولت نہیں، بلکہ جس کے پاس ایمان ہے، اعمال صالحہ اور اللہ اور اس کے محبوب سے محبت ہے، وہ امیر ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں وہ دراصل غریب ہے، چاہے دنیا و ما فیہا کی دولت ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔